سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ حاضرین کرام، یہ سبھی حضرات اپنی بھی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں مزاج کے طور پر بیمار آدمی نہیں ہوں۔ ایک میری عمر زائد ہو آئی ہے، دوسرا ماضی قریب میں مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور میں انہوں نے سٹینٹس ڈالے ہیں، اس سے نکات بڑی بڑھ گئی ہے۔ بعد میں انہوں نے اب میری آنکھ کے آپریشن کے لیے 27 تاریخ دی ہوئی ہے، جس کے بعد میں پورے 2 مہینے تک لگاتار ریسٹ کروں گا۔ نہ تقریر کر سکتا ہوں، نہ سفر کر سکتا ہوں، نہ مطالعہ کر سکتا ہوں۔ اس وقت کچھ ہمارے دوستوں سے جماعتی باتیں کرنے والی تھی، لیکن وہ ایک ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے، وہ تنہا بیٹھ کے دوستوں سے بات کر لیں گے۔ یہ ہمارے مخلصین کا اجتماع ہے، اس لیے اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے عرس پاک کی بات ہونے والی ہے۔ مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کا عرس پاک ہے۔ میں سمجھتا تھا یا تو جمادی الثانی کی 20 تاریخ ماضی قریب میں گزری ہے، جناب سیدہ کا یوم ولادت ہے، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال 23 جمادی الثانی کو ہوا ہے، یا ان کا ذکر پاک ہونے والا ہے، یا یہ کہ حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ولادت 13 ماہ رجب کو ہوئی ہے، وہ ہونے والا ہے، ان کا ذکر پاک چلنے والا ہے۔ چونکہ میں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، اس لیے میں اس وقت آپ کے موجودہ موضوعات سے قطعاً خالی الذہن ہوں، میرے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز حاضر نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے یہ بات کہ یہ رباعی خواجہ غریب نواز کی ہے یا نہیں ہے، اس کے ہونے سے دلائل کی ترتیب اور ہو جاتی ہے، عقیدے کا مزاج اور بن جاتا ہے۔ ان کا کلام نہ ہونے کی وجہ سے پھر عقیدے کی بنیاد کے لیے یہ مفید نہیں بنتی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ آپ کا کلام ہے، اس کی شہادتیں گزارنی پڑیں گی۔ پہلی بنیادی شہادت یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کا جو دیوان ہے، میں نے اجمیر شریف کا رہنے والا ایک ساتھی میرا مرید ہے، اس کو میں نے مکمل اسی کام کے لیے بھیجا کہ جا کے وہ دیوان مہیا کرو۔ اس دیوان کے اندر یہ موجود ہے، خواجہ غریب نواز کے دیوان کے اندر اس کا موجود ہونا اس کی اصلیت کی کافی دلیل ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ علامہ اقبال مرحوم عاشقان مصطفیٰ کا ایک چیف منسٹر ہے، وہ کہتا ہے بیر حق در خاک و خون غلطی دا است تا بنائے لا الہ گردی دا است۔ ان کا حق کی سربلندی کے لیے خاک و خون میں تڑپا ہے، اس لیے وہ لا الہ کی بنیاد قرار پایا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم جیسے آدمی کا گواہ کے طور پر گزرنا بڑی کافی شہادت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ملا معین الدین کاشفی کا کلام ہے، ان کا پورا کلام صرف اس لیے مہیا کیا کہ دیکھیں کہ ان کے کلام میں ہے، ان کے کلام میں یہ شعر نہیں ہے۔ تو ایویڈنس کی 2 قسمیں ہوتی ہے، کہ پازیٹیو ایک نیگیٹو۔ پازیٹیو یہ کہ ان کے دیوان میں وہ نکل آیا ہے،
علامہ اقبال مرحوم جیسا آدمی اس پر گواہ گزرا ہے۔ نیگیٹو یہ کہ جن کے ذمے لگاتے ہیں ان کے کلام میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب اس سے عقیدہ کیا پڑ گیا کہ جس آدمی نے 90 لاکھ کافروں کے جنیوں توڑ کے بغیر جبر و تشدد کے یا دہشت گردی کے یا تلوار کی دھار کو استعمال کیے بغیر، جس نے نگاہوں کی تلواریں استعمال کی ہیں، لوہے کی تلوار استعمال نہیں کی، بملازمان سلطان خبر دی ہم زراز کہ جہاں تباہ غریب تن بنگاہ دل گداز۔ آج کسی شخص کی شخصیت کو ویلیویٹ کرتے وقت اس کا کام دیکھتے ہیں، اس نے کام کتنا کیا ہے۔ مثلا ایک مولانا ہے، انہوں نے کتنا کام کیا ہے، کتابیں کتنی لکھی ہیں، طالب علم کتنے پڑھائے ہیں۔ امام حنیفہ نے کیا کام کیا ہے، بڑے بڑے چوٹی کے دانشور پیدا کیے ہیں جنہوں نے قوم کے مقدر بدلے ہیں۔ اس لیے امام حنیفہ کو امام اعظم کا ٹائٹل عالم اسلام نے دیا ہے۔ اعلیٰ حاضر قیاس۔ اسی طرح کام کی نوعیت کی بنیاد پر شخصوں کی شخصیت بلڈ اپ ہوتی ہے۔ اب صحابہ سے لے کر آج تک ایک شخص ایسا بتاؤ کہ 90 لاکھ کافر جس کے ہاتھ پر طائب ہوئے ہوں اور بغیر جبر و تشدد کے کلمے پڑے ہوں، وہ خدا کی کائنات میں صرف حضرت خواجہ غریب نواز ہے۔ اس کا پہلا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ سیدہ فاطمہ کو جائے گا، علی مرتضیٰ کو جائے گا، ائمہ آل بیت کو جائے گا، کیونکہ اتنی بڑی پروگرس کسی دوسرے نے نہیں دکھائی۔ خدا کے فیصلے ہیں۔ اگر کام کی نوعیت مرتبے کی بنیاد ہے تو کسی نبی کے زمانے میں کفر کبھی ختم نہیں ہوا، امام مہدی کے زمانے میں ختم ہوگا۔ امام مہدی کس کا کیا لگتا ہے؟ امام حسن کا پوتا ہے، امام حسین کا نواسہ ہے، اس کا کریڈٹ بھی علی کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ بھی فاطمہ کو جاتا ہے۔ خلافت کی دو قسمیں، ایک خلافت ظاہریہ، ایک خلافت باطنیہ۔ اس کا ذکر کیا ہے حضرت سید محمود آلوسی بغدادی نقشبندی خالدی مجددی نے رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ شامی کا پیر بھائی ہے۔ دونوں مرید ہیں شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے۔ روح المعانی ان کی تفسیر ہے۔ انہوں نے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کے تحت ایک باب لکھا ہے۔ میں نے لائل پور میں تقریر کرتے ہوئے اس کا حوالہ دیا، تو وہاں کے ایک کافی عظیم بزرگ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے یہ روح المعانی میں نہیں ہے۔ میں نے اس کی اصل عبارت عربی میں زبانی پڑھ ڈالی۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے میں سید برادری کا آدمی، مولویوں نے میرا صرفہ کہاں کرنا ہے، لیکن آپ اس کے مطالعہ پر غور کریں۔ وہ باب الاشارات ہر آیت کی تفسیر میں ایک چیپٹر چھیڑتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی تصوف کا پہلو نکلتا ہے تو اس کا نام رکھا ہے باب الاشارات۔ اس لیے تصوف سے تعلق رکھنے والی تفسیر کا نام ہے تفسیر اشاری، قانون سے تعلق رکھنے والی تفسیر کا نام ہے احکام القرآن۔ یہ تفسیر اشاری سے ہے۔ انہوں نے لکھا خلافت کی دو قسمیں، ایک خلافت ظاہریہ، ایک خلافت باطنیہ۔ خلافت ظاہریہ کا کام کیا ہے؟ آرمی موبیلائز کرنا، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، تعلیمی ادارے قائم کرنا، ٹیچر مہیا کرنا، نصاب مقرر کرنا، طالب علموں کی دیکھ بھال کرنا، عدالتیں قائم کرنا، سول لا کی امپلیمنٹیشن کرنا، کرمنل لا کی امپلیمنٹیشن کرنا، میٹریمونیل لا کی امپلیمنٹیشن کرنا، دشمنوں کو سرحدوں سے پار روک لینا۔ یہ کام ہے خلافت ظاہریہ کے۔ اور خلافت باطنیہ کا کیا کام ہے؟
کہا ڈوبتی کشتی کے وقت کوئی للکارے لے کے مولا کا نام مردانوں کوئی یاد کریں دا اوکے سوکے ویلے پر مرد بگارے کدی نہ ہارے وانگڑ شیر مرے کا خلافت ظاہریہ کے خلیفہ اول بلا فصل اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، لیکن خلافت باطنیہ کے خلیفہ بلا فضل حضرت حیدر کرار ہے۔ لکھے پڑھیں، اور اس میں بتایا کتب جو ہوتا ہے یہ خلیفہ باطن ہوتا ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ توتے کی طرح رٹی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ میں اس وقت بالکل چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ گیا ہوا ہوں، لیکن میں کسی دن اپنا سبق قضا نہیں کرتا، اپنا کام پابندی سے کرتا۔ کتب کا کام کیا ہے؟ باطنی نظام کو ڈیل کرنا، کوئی ڈوبا ہوا ہے اس کو تیرانا، کسی مشکل میں پھنس گیا اس کو آڑے آنا۔ حتیٰ کہ رجال الغیب جو ہیں یہ بھی کتب کا وہ سٹاف ہے جو غیبی نظام کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رجال الغیب پتہ کنہیں کہتے ہیں؟ وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی ایک محکمہ ہے۔ اور امام نووی اپنی کتاب الاذکار کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ شوکانی جو وہابیوں کا پیر ہے وہ اپنی تحفۃ الذاکرین کے اندر اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہیں جنگل میں کوئی مصیبت میں پھنس جائے، کوئی چارہ کار نہ ہو، چارپایا سامان پھینک کے بھاگ جائے، وہ چارپائے کے پیچھے دوڑے تو سامان چوروں کی زد میں رہا، سامان کی حفاظت کرے تو گدھا گیا۔ کہا اس وقت میں کیا کرے؟ کہا یا رجال الغیب اعینونی، واہ والی بغداد تیرے تصرف پہ قربان۔ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے نا اخبار الاخیار کا، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ کہا اخبار الاخیار کس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ کہا والی بغداد شہنشاہ جیلان کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کو غوث پاک ٹرینڈ کرتے ہیں۔ جس وقت کوئی مشکل میں پکارے، وہ مشرق میں ہو پکارنے والا مغرب میں ہو، پر مردانوں کوئی یاد کریں دا اوکے سوکے ویلے مرد بگارے کدی نہ ہارے وانگڑ شہر مریلے۔ دست پیر از غائباں کو تانے، دست او جز قبضائے اللہ نے۔ جتنا میں تکلیف میں ہوں اتنا تقریر کے لمبا ہو جانے کا ڈر ہے۔ میں بولنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن وہ جال اس طرح کا بکھر گیا ہے کہ اس پر وقت لگے گا اس کو سمیٹتے وقت۔ امام نووی کہتے ہیں ایک مرتبہ میرا گدھا سامان پھینک کے بھاگ گیا، تو اس وقت میں نے کہا یا رجال الغیب اعینونی، او غیب کے مردوں میری امداد کرو۔ میں پوچھتا ہوں ان دنوں خدا نہیں تھا؟ جب خدا تھا خدا کو کیوں نہیں پکارا؟ رجال الغیب کو کیوں پکارا؟ کہا سرکار نے فرمایا اگر کوئی ایسا مشکل وقت آ پڑے تو رجال الغیب کو پکارا۔ کہا تجربہ کیا، دیکھا لمبے لمبے قدوں والے اس میرے گدھے کو کان سے پکڑا ہوا لے آئے میرے پاس، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ میرا سامان لے کے لاد رہے ہیں۔ جب سامان لاد چکے میں ہاتھ ملانا چاہتا ہوں غائب ہو گئے۔ شوکانی جو وہابیوں کا پیر ہے کہتا میرے ساتھ بھی یمن کے علاقے میں ایک جنگل میں یہ بات پیش آ گئی، میں نے کوشش کی کہ گدھے کو پکڑوں، وہ بھاگ گیا۔ گدھا ایک ایسی بے پیری مخلوق ہے، اس وقت 100 اس کو یا دافل بلیاد یا قاضی راجات پڑھو، اس پر کوئی دم نہیں چلتا۔ کہا وہ بھاگ گیا۔ اب میں بہت پریشان ہوا، کہا اس کا میں قائل ہی نہیں تھا کہ رجال الغیب کو پکاروں۔ جب مجبور ہوا تو میں نے کہا یا رجال الغیب اعینونی، او مردان خدا اب میری مدد کرو۔ یہ ڈپارٹمنٹ وہ ہے جو غوث پاک کے ماتحت ہے، وہاں سے تربیت بات ہے۔ اخبار الاخیار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو یہ ہے نا رجال الغیب، یہ تربیت والی بغداد شہنشاہ جیلان سے بات ہے، کیونکہ خلافت باطنی کا ایک کمپلیٹ ریپرزینٹیٹیو حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اچانک دیکھا لمبے لمبے قدوں والے سفید کپڑے پہنے ہوئے، بڑے دراز قامت، آ پہنچے
جب وہ گدھا میرے پاس لائے، سامان لادا، میں ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کون ہو، کہاں سے آئے ہو، غائب ہو گئے۔ کہ ان میں سے ہی ایک کو کتب بنایا جاتا ہے۔ لیکن عالم اسلام کا سب سے پہلا کتب کون ہے؟ علامہ شامی، ان کے 16 رسائل، جلد نمبر 2، رسالہ نمبر 2، صفحہ 265، اس کے اندر ہے کہ سب سے پہلا کتب خاتون جنت ہے۔ وہ جیسا میں نے لکھا جو ولی بناتے وقت فیصلہ ہوتا ہے اس میں خاتون جنت شامل ہوں تو فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنے پترا نے دشمنے کی ولی بنانے نہ مزاج تو سنا تھا، یہ وجہ ہے جس وجہ تو ولی سادات نے عزت کرنے تے تعظیم کرنے تے ڈرنے، پر جس نے تعلق ہے وہ ڈرنا نا، جس نے تعلق ہی کچھ نہ ہے اس کی کیا کاٹا ہوتا ہے؟ یہ جو شاہ میں کہیں تک کے اس نے بولی ہے پہلی کتب خاتون جنت ہیں۔ کہتے کتب کو کتب کہتے کیوں ہیں؟ کتب در اصل اس کلی کی آکھنے جیڑی جندرج نہیں ہونی، اپر سرا اس لوئی نہیں ٹپی جی ہونی، تو اپنے پڑا کی تھلے اس کی سراغ سے چھوٹا جا بنیا ہونا، جی ٹوپی کی شکل ہونی، جس نے اپنا پڑ پھرنا، کائنات نہیں چکی جس نے گردا گرد پھرنی، اس نا نام کتب ہے۔ پہلی کتب عالم اسلام کی علامہ شامی کے ریکارڈ کے مطابق خاتون جنت۔ خواجہ غریب نواز کس کا بیٹا ہے؟ خاتون جنت کا بیٹا ہے، پہلی کتب اس کی ماں ہے۔ سمجھے بات؟ جس کے خاندان کا ہر آدمی ولایت بانٹتا رہا۔ امام حسن نے ولایت بانٹی کہ نہیں بانٹی؟ حسین نے بانٹی کہ نہیں بانٹی؟ امام زین العابدین نے بانٹی کہ نہیں بانٹی؟ امام محمد باقر نے، امام جعفر صادق نے، موسیٰ کاظم نے، سید علی رضا نے، امام تقی نے، امام نقی نے، امام حسن عسکری نے، یہ سب ولایتیں بانٹتے رہے ہیں نا۔ ایک کاٹ کے الو ہیں، ان سے ٹی وی پر پوچھا گیا کہ یہ 12 امام جو ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ شیعہ کے امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام ایک ایک سانس کے ساتھ 2 مرتبہ لیتے ہو، کم از کم اعلیٰ حضرت کا موقف تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 26 کے اندر بھی لکھا ہے اور جلد نمبر 28 کے اندر بھی لکھا ہے، اور پرانے چھاپے کا جو ہے وہ جلد نمبر 11 کے اندر لکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر 31 ہے۔ اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ 12 امام جو ہیں یہ ائمہ باطن ہیں، یہ باطنی خلیفے ہیں، یہ سارے مجتہد ہیں اور یہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور کہلاتے وہ بزرگ نقشبندی ہیں۔ امام ربانی مجدد اور ثانی شیخ احمد سرندی وہ کہتے ہیں ولایتیں بانٹنے کا کام جس دن سے ولایت شروع ہوئی ہے علی نے بانٹی ہے۔ علی تو پیدا ہوئے ہیں امت محمدیہ میں، کہا جسے سرکار پیدائش سے پہلے نبوتیں بانٹتے رہے، علی پیدائش سے پہلے ولایتیں بانٹتے رہے۔ سید محمود آلوسی نے حدیث نقل کیا، خلقت انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے پیدا ہوئے۔ ریاض النظرہ نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا۔ نور تھے تو نور تھا نا، سرکار کے نور ہونے پر تو دلائل پیش کرتے ہو، علی کے نور ہونے پر کیوں دلائل نہیں پیش کرتے ہو؟ نام لیتے ہو اعلیٰ حضرت کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مولانا نے جو اجمیر کا وجہ تسمیہ بیان کی ہے اس پر ایک مرتبہ پھر بھی غور فرما لیں۔ یہ آ جو ہے یہ صرف اس راجے کا نام نہیں تھا، ہندی زبان میں آج بھی بادشاہ کو آ کہتے ہیں، آجا، اور میر نہیں، میر پہاڑ کا نام ہے۔
ان دونوں کو مل جائے کرپا چرا مالی پلاخر پونا کرکی 350 میل فاصلہ دونوں دن میں پونے تے کرکی میں پونا بھی تک ہے تو کرکی بھی تک پونا کرکی ہندوستان میں لاہور پشاور کو اکٹھا بولتے ہیں 171 میل ہے پنڈی سے لاہور 105 میل ہے پشاور دونوں کو جمع کر لیں بتائیں کتنا بنتا ہے لاہور پشاور اسی طریقے سے اجمیر کو ملا لیا گیا وہ واقعہ اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ اس کے حضرت کے خادم کو کسی نے ایسا ڈانٹا اس میں ایک اور بڑی ضروری بات وہیں لکھی ہوئی ہے آپ اس پر توجہ فرمائیں وہ یہ ہے کہ وہاں حضرت میرے دادا مکرم سید زین العابدین ناگوری ناگور شریف بھی قریب پڑتا ہے ناگور شریف کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کبھی اس ملک کے راجے نے اپنے ایک ملازم کو کہا گھوڑوں کے استبل کے لیے کوئی اچھی موزوں جگہ تلاش کرو اس نے وہ جگہ تلاش کی اس کا نام رکھا نواں نگر جو ہمارا خاندان اس شریف میں آیا گاہے گاہے ہندوستان کو جایا کرتا انہوں نے اس نواں نگر کو ناگور شریف کو اپنا ڈیرا بنا لیا وہاں وہ کافی جائیداد بھی بن گئی مکانات بھی بن گئے لیکن وہ کافی مدت تک واپس نہیں آ سکتے تھے بعد میں جو مجاورین تھے انہوں نے قبضہ کر لیا ایک قبضہ گروپ بھی تو نہ لیا نا انہوں نے قبضہ کر لیا اب جناب مالکوں کو گھورنے لگے اس وقت میرے دادا سید زین العابدین ناگوری نے چاہ کے وہاں ڈیرے لگائے ایک مولوی ہے جو ڈاکٹر ہے جس نے کتاب بھی لکھی ہے اس میں شاہ عبد الوہاب صاحب کا مزار وہاں ذکر کیا ہے ہرگز شاہ عبد الوہاب صاحب کا مزار وہاں نہیں ہے وہ بغداد شریف ہے پہلے سجادہ نشین سرکار بغداد کے سید شاہ عبد الوہاب ہیں جن کی اولاد میں سے ہم ہیں یہ ان کا خاندان ہے جو اچ شریف میں آیا جس وقت دیکھا کہ مجاوروں نے کہ وہ چلے جاتے لوگ نذرانے ہمیں دیتے ہیں اب انہوں نے شجرہ ملانے کی ترکیب کی انہوں نے کوشش کی کہ شاہ عبد الوہاب صاحب کا مزار جو ہے وہ بغداد میں نہیں ہے وہ یہاں ہے خواجہ غریب نواز کے ساتھ وہ آئے تھے یہ کہنے کی کوشش کی یہ جو صاحبزادہ پیرزادہ صاحب ہیں نا ان کے داماد بھی ہیں سکے بھتیجے بھی ہیں وہ سارا خاندان ہمارے خاندان کا مرید ہے یہ صرف پیرزادہ صاحب جو ہیں پیر کرم شاہ صاحب کے مرید ہے باقی ان کا سارا خاندان ہمارے خاندان کا مرید ہے مگانی شریف اس کا نام ہے چنگ کے پاس چنگ اسٹیشن سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر اور وہ ہمارا خاندان جو شیخو شریف میں آباد ہے ستکرے کے قریب وہاں ایک سید افضال حسین شاہ صاحب ہیں یہ ان کے حصے کے مرید ہیں جس آپ لوگ زمینیں بانٹ لیتے ہیں نا ہم سید لوگ اپنے مرید بھی بانٹ لیتے ہیں تو وہ ان کے حصے کے مرید ہیں انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے بڑی خوبصورت کر کے اور وہ اصل کاغذات بھی نکالے پرانے ہندوستان سے جا کے نکالے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ یہ ان درویشوں کا اور ملنگوں کا کی جائیداد نہیں ہے یہ حضرت شاہ محمد غوث اچی رحمۃ اللہ علیہ کی جائیداد ہے پھر بعد میں ہمارے دادا وہاں جا کے آباد ہوئے وہ نواں نگر کو ناگور شریف بنا لیا لیکن وہ جو قبضہ گروپ کا قبضہ تھا وہ توڑ کے دوبارہ قابض ہو گئے مالک ہوتا ہے اور قبضے سے دبانے والا غاصب سمجھا جاتا ہے مالک پہنچ جائے تو پھر قابض کی کوئی حیثیت نہیں رہتی آج پاکستان میں یہ قانون بن چکا ہوا ہے اگر 100 سال بھی غیر قانونی قبضہ رہے مالک ثابت کر دے کہ میں اصل مالک میں ہوں 100 سال کا قبضہ بغیر کسی معاوضے کے ٹوٹ جائے گا غاصبانہ قبضے کی کوئی حیثیت یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا غاصبانہ قبضہ اس قبضے کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی مالک پھر آ کر کے حاصل کر لیتے وہ آج وہ زمینیں بھی وہ مکان بھی وہ سب ہمارے خاندان کے پاس ہے بات خیال میں آئی ہے یہ نواں نگر کی بیک گراؤنڈ ہے وہ اجمیر شریف کی بیک گراؤنڈ ہے خواجہ اجمیری کے مقابلے میں جو تھا نا اس کو شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پتھورا لکھا ہے پرتھی راج کو پتھورا کیونکہ وہ پرشین سپیکر تھے نا انہوں نے پرشین میں وہ کتاب لکھی اخبار الاخیار تو پتھورا کا ذکر کیا ہے اس میں آپ کی کھڑاموں کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے کمالات جو دکھائے تو وہ اڑ کے تو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتے ہیں خواجہ غریب نے آواز نے کہا ایسے موزی کے لیے اڑنے کی مجھے ضرورت نہیں آپ نے اپنی کھڑامیں اس طرح پھینکی
سر پہ لگتی لگتی زمین پہ لے آئے. اور حضرت امام حضرت مکی نے سوائے مور کا قدر والی بغداد شہنشاہ جیلان کے کھڑاموں کا ذکر کیا ہے. کہا ہندوستان میں آپ کا ایک مرید تھا, اس نے آپ کو پکارا, یا غوث اعظم ادھر سخت مصیبت میں ہوں, بچ سکنے کی کوئی صورت نہیں. کیفیت طاری ہو گئی, دیکھا کہ شہنشاہ بغداد نے اپنی کھڑاب ایک اتار کے اس طرح فضا میں پھینکی, ٹک ٹک آ کر کے اس کے دماغ کو لگی اور بھیجا اس کا بہنے لگا, اور واپس آ کے حضرت غوث الثقلین کی وہ کھڑام جو ہے وہ پیش کرتا ہے. کہتا ہے یہ کھڑام اس کے ساتھ کی کھڑام جو تھی حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ, یعنی خواجہ غریب نواز کی کھڑامیں تو وہاں موقع پر کام آئیں, لیکن ادھر انہوں نے بغداد سے کھڑام پھینکے اور ہندوستان میں کام آئی. خواجہ غریب نواز کی شرافت نفسی کا اندازہ کیجئے. جو آدمی اس پائے کا ہے, ایک مرتبہ ان سے یہ سوال ہوا کہ بتاؤ سرکار نور تھے تو بتاؤ پھر ازار بند کہاں باندھتے تھے؟ آپ نے کہا میری کمر میں چادر ڈالو. چادر ڈالی, اللہ کی, آدمی وہ جا لگا, چادر کمر سے پار ہو گئی. اسی طرح کھڑے کے کھڑے ہیں, زخمی نہیں ہوئے, خون نہیں بہا. ان کا دیکھتے ہو نا, مجھے سرکار کے نور کا ایک قطرہ ملا ہے, اس قطرے کی برکت سے میرا چادر پار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ان کا معراج میں سرکار لامکان میں کس طرح چلے گئے؟ آپ دیوار کے پاس کھڑے تھے, اللہ کہا, دیوار سے پار ہو گئے. دوسری طرف پوچھتے سرکار اس طرح پار گئے تھے, کس طرح پار ہوئے تھے؟ ان کا اس طرح پار ہوئے تھے. دوسری طرف اللہ کہا, دیوار پھٹے بغیر پھر واپس آ گئے. اس پائے کا درویش ہو کر آج کل کے تو حالات میں دیکھتے ہیں, ایک پہلوان کسی کو پہلوانی سکھاتا ہے, 2 ہاتھ وہ فالتو مار لیتا ہے, استاد کو چیلنج کر دیتا ہے. آگے آپ نے اس ملک میں چند پیر ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیروں کو چیلنج کیا, پیروں نے دربار سے نکال دیا, پھر بھی پیری دبائے پھرتے ہیں. ہے کوئی انصاف؟ جب پیر کہے, اور پیر کاملین وقت میں سے ہے, وہ نکال دے, وہ پھر کہے میں ٹھیک ہوں, یہ تو شیطان کی صفات میں سے ہے, پیر کی صفات میں سے نہیں. ذرا ہوشیار ہو جائے, آنکھیں دکھاتا ہے. خواجہ غریب نواز اس پائے کا درویش ہو کر کے کرتا کیا ہے؟ کہتے چوپائے نبی شد تاج سرت, تاج ہم عالم شد قدمت, اکتاب جہاں در پیش درت, افتادہ چو پیش شاگدہ. یا غوث الثقلین جب سے لے کر سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاؤں آپ کے سر پر آئے, اس وقت سے لے کر کے آپ کے پاؤں ولیوں کے سر پر چلے گئے. اس پائے کا بندہ ہو کر, مرید نہ ہو کر, مرید خواجہ عثمان ہرونی کے ہے, مرید نہیں ہے, پر پتہ ہے مریدی اور جگہ ہے, فیضان اور جگہ ہے. فیضان ادھر سے ہوا ہے. اس لیے کہتے جب سے لے کر کے آپ کے پاؤں, آپ کا سر سرکار کے پاؤں مبارک رکھی کی جگہ بنا, اس وقت سے لے کر آپ کے پاؤں ولیوں کے سر پر چلے گئے. اور یہ بات لکھی ہے حضرت امام حضرت مکی نے سوائے مور کا کدھر صفحہ 316 میں. ان کا کہ ایک بزرگ تھے جن کو غوث بغداد کہتے تھے, ان سے ملاقات کے لیے گئے, 2 اور ساتھی تھے. ان کے دل میں کئی قسم کے خیالات آئے, یہ سوال کریں گے, یہ سوال کریں گے. وہ 6-6 7-7 مہینے تک نظر نہیں آتے تھے. اچانک جو یہ پہنچے تو وہ آ گئے. ان کا ادھر آ جاؤ, تمہارا سوال یہ تھا, تم کہتے تھے کہ غوث بغداد سے پوچھیں گے, اس کو معلومات نہیں ہوگی. تیرے سوال کا جواب یہ ہے, مگر یہ بات بھی سن لے تو کافر ہو کے مرے گا. اور تیرا سوال یہ تھا, اس کا جواب یہ ہے, تیرا ایمان بچ جائے تو اللہ کی عنایت ہوگی. حضرت غوث الثقلین نے ان ساتھیوں سے کہا تھا, یار ولی کے پاس جا رہے ہیں, جس کو ولی سمجھنا اس کو ٹیسٹ کیا کرنا, امتحان تو طالب علم کا لیتے ہیں. ہماری کیا مجال ہے کہ ایک اللہ والے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, اس کا جا کے ٹیسٹ کریں گے. اس درویش نے یہ انکشاف کیا, ایک وقت آئے گا کہ یہ شخص بغداد کے ممبر پر بیٹھ کے کہے گا کہ ان قدمی حاضی علی رکبت کل اولیاء اللہ, یہ میرا قدم جو ہے تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا. جب وقت آیا, حضرت خواجہ غریب نواز اصفہان کے پہاڑوں میں تھے. حضرت غوث الثقلین نے جب یہ کہا
تو علی بن حیثی جو تھے موقع پر موجود تھے، انہوں نے اس سے آگے گردن بڑھائی تو آپ فرماتے ہیں کہ پسرے غیاث الدین بر تو سب قدر بوداست ہے، اور تو نے دیر کی ہے، غیاث الدین کا بیٹا پہل کر گیا ہے۔ مزہ آیا نا؟ چیف منسٹر ہے خواجہ غریب نواز، ان کے اکیلے کی شہادت بھی ہو تو بیڑے پار ہے۔ کہتے غوث پاک کے قدم کی یہ برکت ہے کہ میں غریب نواز بنا ہوں۔ بظاہر وہ داتا دربار ضرور گئے ہیں، گنج بخش فیض عالم انہی کا کلام ہے، لیکن یہ کلام اس سے زیادہ بست کے ساتھ ہے۔ چوپائے نبی شد تاج سرت، تاج اما عالم شد قدمت، اکتاب جہاں در پیش درت، افتادہ چو پیش شاگدہ۔ کہ جب سے لے کر آپ کو یہ مرتبہ ملا ہے، زمانے کے جو کتب ہیں جن کے گردا گرد کائنات کی چکی گھومتی ہے، تیرے دروازے پر اس طرح کھڑے ہیں جس طرح گداگر بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دو چار جملے عرس پر سن لو، میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں اپنے بیان کو، کیونکہ اتنی توفیق نہیں ہے میری کہ کیا یہ عرس پہلی امتوں میں عرس کے نام سے استعمال ہوا ہے؟ یہ معلومات کی دنیا میں ایک نئی بات ہوگی۔ کیا پہلی امتوں میں بھی لفظ عرس کے نام سے کوئی دن منایا جایا کرتا تھا؟ میری تحقیقات کے مطابق ایسا نہیں ہوا۔ باب ما جاء فی خصوصیت ہی صلی اللہ علیہ وسلم، امام قسطلانی نے سرکار کے خصوصیات کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ یہ جو قبروں میں جانے کا سسٹم ہے یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، یعنی نبی اپنے امتی کی قبر میں جائے، یہ پہلا تجربہ سرکار کا ہے۔ اساں کی چھوڑی چھوڑی نسنے ہو، وہ اساں نے ابا جی یہ جڑی تو ہمیں پچھ کرنے پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فخر اسلام، شہزادہ غوث اعظم کا قصہ یہ ہوا کہ حضور نے بارگاہ خداوندی میں درخواست پیش کی کہ مولا کریم اتنا بڑا پریسکرائبڈ ایریا ہے، اتنی بڑی یورسڈکشن ہے کہ جہاں تک کا تو خدا ہے وہاں تک کا میں رسول ہوں، عمر 23 برس دی ہے، کتاب وہ دی ہے مہیمنن علیہ جو ساری آسمانی کتابوں کی جامع ہے۔ اتنی بڑی کتاب کے کانٹینٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے، لوگوں کو کنٹیکٹ کرنے کے لیے وسائل کیسے چاہیے؟ کہا پیارے وسائل کی کمی ہم یوں پوری کر دیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو ایریا بڑا دیا تھا، ان کو ٹرانسپورٹ کے طور پر ہوا عطا فرمائی تھی، ان کا تخت اڑا کے وہ لے جایا کرتی تھی، کوئی پٹرول نہیں، کوئی ڈیزل نہیں، کوئی گیس نہیں، بس صرف حکم دیا، تخت لے کر کے اڑا کے لے گئی، مہینے بھر کی راہ، غدوہا شہر و رواحها شہر۔ اب تیرے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ تجھے جانا نہیں پڑے گا، جگہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، جس کو تو دیکھنا چاہے وہ تیری بارگاہ میں آئے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت انس راوی ہے، ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقہا و مغاربہا، یہ میری ڈیوٹی نہیں میں جا کے دیکھوں، جگہ کی ڈیوٹی ہے وہ آ کے پیش ہو جائے۔ کہ معراج کی صبح کو جو بیت المقدس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یار لوگ کہتے ہیں کہ اگر غیب جانتے تھے تو تخت لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ کہ یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ تمہارا یہ اعتراض درست ہے برسبیل تنزل، مگر اس کا جواب سنو۔ وہاں آ کے وہ بیت المقدس سب کو نظر آیا، مسلمانوں کو نظر آیا، کافروں کو نظر آیا، وہاں آ کر کے بھی غیب میں رات دیکھا اسی نے جو غیب جانتا تھا، جو غیب نہیں جانتا تھا اس نے دیکھا نہیں۔ سمجھے گے؟ اب سرکار نے عرض کیا مولا کریم ملک اتنا بڑا ہے، قانون اتنا بڑا ہے، امت دعوت اتنی بڑی ہے، جو مجھے مان لے گا وہ امت اجابت ہے،
لیکن جس وقت طالب علم کی تیاری استاد نہ کرا سکے حال تک پیچھا کرتا ہے، ایگزامینیشن حال تک پیچھے جاتا ہے، چلو اس کو کوئی آخری بات بتلا دوں تاکہ پاس ہو جائے۔ اگر مجھے موقع دیا جائے میں قبر میں چلا جاؤں، فرشتے آ کے سوال کریں، فرشتوں کی شکلیں بڑی خوفناک ہوں گی، ایک کا نام ہے منکر، دوسرے کا نام ہے نکیر۔ ہم نے چند مولویوں کو دیکھا وہ منکر کہتے ہیں، فرشتوں میں منکر کوئی نہیں ہے، نہ جانے انجان، جن کی شکلیں بڑی خوفناک، ڈر لگتا ہے دیکھے تو۔ اب وہ سلام کرنے کے لیے تو آئے نہیں، امتحان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ پہلوان جب دنگل میں اترتا نا دیکھتا نا بھیڑیے والی شکل بنائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ آ کر کے کسنگ کرنے کے لیے نہیں آتا، مکے مارنے اور کھانے کے لیے آتا، ڈراؤنی شکل بنا کے آتا ہے۔ وہ بھی امتحان کے لیے آتے، اس لیے ایسی دل لبھانے والی شکل نہیں ہوتی۔ کہا مولا کی شکلیں ان کی ڈراؤنی ہوں گی، قبر کی دنیا ہوگی، وہ بیگم جو لفافہ نہیں کھولنے دیتی ہے جی، اس کو میاں کہتا ہے قبر تک ساتھ چل، انہوں نے کہا لفافہ کو ہے تو دے جا، نہیں تو اس سے آگے جانے کا کام میرا نہیں۔ ماں اپنی ممتا کے مارے وہ ثبوت لاتی ہے، اس کا کوئی انتہا نہیں، وہ بھی کہتی ہے قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بوٹا ایک بڑا سیدھا سادہ قسم کا شاعر تھا، لنگوٹا باندھنے والا، کہا محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا، نبی پاک دیاں سچیاں یاریاں نے۔ جدو باغ وچ خزاں نے بال کھولے، پنچھی اڑ گئے باہر اڈاریاں نہیں، جڑے کہندے سن مراں کے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں آ رہیاں نہیں۔ محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا، نبی پاک دیاں سچیاں یاریاں نہیں۔ بات تو پنجابی کی ہے، لیکن کتنی سبقت رکھتا ہے وہ اپنی سوچ میں۔ سارے چھوڑ کے چلے گئے، حضور نے عرض کیا مولا کریم مجھے کہ موقع ملے میں قبر میں ساتھ چلے جاؤں، اس کو گھبراہٹ ہو مجھے دیکھ کے اس کی ڈھارس بن جائے۔ اچھا عرس کی بنیاد کیا ہے؟ جب سوال کرتے ہیں بتا تیرا رب کون سا ہے، تیرا دین کون سا ہے، رسول کے وقت کہتے ہیں ما کنت تقول فی کہ حاضر رجل، یہ شناخت پریڈ صرف سرکار کے بارے میں ہوگی، قرآن کے بارے میں نہیں ہوگی، حدیث کے بارے میں نہیں ہوگی، عقیدے کے بارے، خدا کے بارے میں نہیں ہوگی، سرکار کے بارے میں یہ پہچان کیوں کراتے ہیں، شناخت پریڈ کیوں؟ ان کا جو سرکار کو پہچاننے میں فیل نہ ہو، پاس ہو جائے، خدا کو پہچانے بغیر چھوڑتا ہی نہیں، اور اگر نبی کی پہچان میں اگر وہ فیل ہو جائے خدا کو پہچان سکتا ہی نہیں۔ اس جگہ اس کو کہتے ہیں نومت العروس، یہ مصدر ہے جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نومت العروس، اس طرح سو جا جس سے دلہن سوتی ہے۔ وہ جو میں ہمیشہ شور کرتا رہا ہوں نا کہ فنی علوم اچھے طرح تیار ہونے چاہیے، اس جگہ استدلال کرنے لگا، اس پر غور کرو۔ وجہ شبہ جو ہے وہ مدار حکم ہوتی ہے۔ بیان کی دنیا میں جہاں تشبیہ کی مانند، کی جیسا، کی طرح، کی مثل یہ لفظ استعمال ہوں وہ علم بیان کی بحث ہے۔ جس وقت یہ لفظ بولو گے تو چار چیزیں انوالو ہوں گی۔ ایک وہ جس کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ مشبہ ہے، جس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں وہ مشبہ بہی ہے، جس وجہ سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ وجہ شبہ ہے، جس حرف کے ذریعے سے دے رہے ہیں وہ حرف تشبیہ ہے۔ لیکن مدار حکم مشبہ ہے نہیں، مشبہ بہی ہے نہیں، حرف تشبیہ ہے نہیں، وجہ شبہ۔ دیکھیں گے وجہ شبہ کیا ہے، اس جگہ آ کے عرس کی قیمت کھلے گی۔ نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ وجہ مشابہت کیا ہے؟ کہ وجہ مشابہت یہ ہے جب نئی دلہن ہو تو باپ اس کمرے میں نہیں آتا جس کی بیٹی ہے، کہتا نئی دلہن ہے پتہ نہیں کس سال میں بیوی میاں ہیں، ساس نہیں آتی، بہنیں نہیں آتی، سسر نہیں آتا، دیور نہیں آتے، آئے تو خامد ہی آئے۔ اب مدینے والا اس یہ جب کہتا ہے نومت العروس، اس کا مطلب یہ کہ اب تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے، اب تیری قبر میں آؤں تو میں ہی آؤں، میرے سوا کوئی نہیں آئے گا۔
یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا کہ پہلی امتوں میں یہ نہیں استعمال ہوا. پھر یار زندہ صحبت باقی بیان میں اختصار اور سادگی ملحوظ رکھی ہے، بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سلطان ہند یہ دشمنوں نے کہا اصل میں بادشاہ اس ملک کا حضرت خواجہ غریب نواز ہے. اگر میں امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد سندھی کے مکتوبات میں نکال دوں کہ انہوں نے 12 اماموں کو اہل سنت کے امام مانا، تو پھر